السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ کن کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اور کن کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ جو جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں یا جو پڑھاتے ہیں اس سے بھی ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو ہیں اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے، اور کن کا عقیدہ صحیح ہے، کن کا عقیدہ غلط ہے، کن کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، کن کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ مفتی منیب الرحمن صاحب جو ہیں ان سے سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے جو جواب دیا ہے، اور اس پر جو ہے علی مرزا نے بھی کچھ جواب دیا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کا معاملہ آسان کرے، اور جو ہم لوگ کا صحیح عقیدہ ہے اس پر ہم لوگ چلیں، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے علاقے میں نا آج کل یہ بہت بات پھیل رہی ہے کہ بدعقیدہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، تو حضور اس کے بارے میں بتا دیں کہ بدعقیدہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں۔ میرے دوست بات یہ ہے کہ صرف نماز جنازہ نہیں، جو بد عقیدہ ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ابھی اپنا ایمان ہی مکمل نہیں، تو جس کا اپنا ایمان مکمل نہیں ہے وہ امام بننے کے قابل نہیں ہے۔ بے شک اس واسطے صرف نماز جنازہ نہیں بلکہ وہ نماز تراویح کی ہو یا پھر 5 نمازیں ہوں یا جمعہ ہو یا عید ہو، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ امامت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ بے شک تو یہ جو بد عقیدگیاں ہوتی ہیں جس میں نبی پاک کی گستاخیاں ہیں، اہل بیت کی ہیں، صحابہ، اس کے ساتھ تو بندے کا نور بجھ چکا ہوتا ہے، بے شک تو پھر ان کے پیچھے کیسے ہو جائے گا؟ اصل میں ہوتا یہ ہمارے یہاں معاشرے میں جی اگر کوئی تھوڑا سا مشہور ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں آ کے جنازہ پڑھاؤ، اگرچہ وہ بد مذہبی ہوتا ہے۔ تو آپ مشہور کو نہ دیکھیں، آپ مقبول کو دیکھیں۔ بالکل مقبول الحمدللہ عاشق لوگ ہوتے ہیں اور عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس واسطے کوئی بھی بد عقیدہ ہو، دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں حدیث ہے واضح کر دیا، ایک شخص کا جنازہ آیا نا تو میرے آقا علیہ السلام سے کہا گیا حضور جنازہ پڑھا دیں، تو فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا چونکہ یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہے، تو جو حضرت عثمان سے بغض رکھے اس کا جب جنازہ نہیں ہے تو جو باقی صحابہ اور اہل بیت سے رکھے کیا جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی جان۔ ہم کسی بھی بے ادب اور گستاخ کا بالکل جنازہ نہیں پڑھتے، نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے، چونکہ جنازہ ریکویسٹ ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم اس کی مغفرت کے لیے آئے ہیں، تو وہ خود اتنا بڑا بے ادب ہے کہ اس کے لیے ریکویسٹ کرنے سے بندہ خود وبال میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے بجائے اس کے کہ دیکھو جی یہ جنازے سے روک رہے ہیں تو فلاں ہے، او بھائی اپنا ایمان ٹھیک کرو، ادب کے راستے پر آ جاؤ، محبت کے راستے پر آ جاؤ۔ اصل ایمان بات یہ ہے، اللہ کریم بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سوال بڑا بنیادی کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کے اس کیمرے کی وساطت سے سارے لوگ ذرا غور سے سنیں کہ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ جب میرے نبی نے جنازہ نہیں پڑھا تو یہ سنت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے نا، ہمیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی نہیں۔ گستاخ اور بے ادب اور بد مذہب کا جنازہ ہم نہیں پڑھ سکتے، اور اللہ اسے ہدایت دے دے تو مدینہ مدینہ ہے۔ اور اب یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ تصویر ظاہر ہو رہی ہے جس میں حنیف جلندری جو ہے یہ دیوبندی ہے، اس کے پیچھے جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک بندہ چھوڑ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ شیعہ بھی کھڑا ہے، اور یہ حضرت دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں منیب الرحمان صاحب سے کہوں گا کیا حنیف جلندری کا دیوبندی ہونا آپ کے علم میں تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر حنیف جلندری کا دیوبندی ہونا تو آپ کے علم میں تھا تو کیا آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ دیوبندیوں کے اکابرین نے کفریہ عبارات لکھی ہیں اور سری کفریہ عبارات لکھی ہیں، اور آپ کو جب یہ پتا تھا کہ ان کے اکابر نے یہ کفریہ عبارات کہی ہوئی ہیں اس کے باوجود آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس نماز سے ابھی تک کوئی توبہ رجوع نہیں آیا؟ اور یہاں پر سیدی و سند اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق دیکھا جائے تو فقط آپ پر خالی توبہ اور رجوع لازم نہیں ہے بلکہ تجدید ایمان بھی لازم ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بالکل واضح موجود ہے۔ پہلا سوال ان سے ہوا کہ بد عقیدہ جو امام ہے اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ اس کو انہوں نے موضوع بنایا اینکر نے، اس کے جواب میں انہوں نے اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور وہی جذباتی باتیں، دوسروں کو گستاخ کہنا۔ کون گستاخ کہہ رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، جن کی نماز قادیانیوں والی، جو عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویاں کھا رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ غنیت و طالبین سے نہیں بتا سکتے، اور وہ وہی طریقہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، جس کے مطابق ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس نماز پڑھتے ہیں، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، جبکہ ان کی نماز قادیانیوں والی ہے۔ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، ان کے نام نہاد خلیفہ کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے،
we follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of what I am. आप जाए उनकी इबादत गाहों में, वो बिल्कुल बरेलवियों की तरह नमाज पढ़ते हैं। अब मैं ये बात करूंगा, इन्हें बुरी लगेगी। भाई, जब तुम हम पे इल्जाम लगाते थे, जबकि तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और हम पे इल्जाम लगाते थे कि ये इस्लाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, झूठ बोलते थे। हम तो जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं, जाओ चेक कर लो। कादियानी वाली नमाज तुम्हारी निकलती है और अब्दुल कादिर जिलानी का नाम बेच रहे हो, 11वीं करवा रहे हो उनके नाम के ऊपर। किसी 11वीं के ऊपर जरा उनकी किताब गुनियत व तालबीन से नमाज का तरीका बताओ। हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे लिए अब्दुल कादिर जिलानी चाहे नमाज पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो बड़े बुजुर्ग हैं ना, तुम्हारे लिए वो दलील है। हमारे लिए तो नबी इस्लाम की अहादीस बुखारी और मुस्लिम की काफी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं ये तो बदअकीदा लोग हैं, इनके पीछे नमाज जनाजा नहीं पढ़नी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि इतने ज्यादा लोग किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। वही जो इनकी किस्से कहानियां जो बोलते हैं, दलील उसमें जो उन्होंने पेश की ना, वो बड़ी मजे की है। कुरान और हदीस जैसे ही ये लोग बयान करेंगे ना, ये पकड़े जाएंगे। उसने कहा कि देखें, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, ये उन्होंने बयान की कि एक शख्स का जनाजा लाया गया नबी इस्लाम के सामने। आपने उसका जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये शख्स हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता था, तो मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। इन लोगों की मत मारी हुई है। क्या सहाबा कराम नबी इस्लाम की तरबियत में रहने वाले लोग, जबकि नबी इस्लाम दुनिया में मौजूद हैं, वो हजरत उस्मान से बुग़्ज़ रखेंगे? ये बात ही वैसे जाली है, ये घड़ी हुई बात थी। और जुल्म देखें, इसने जामिया तिरमिज़ी से बयान किया, लेकिन इमाम तिरमिज़ी ने जो 7 कमेंट्स किए हैं कि इसमें जो मोहम्मद बिन ज़ियाद रावी है वो ज़ईफ रावी है, और इमाम तिरमिज़ी ने तो थोड़ा ख्याल रखा, अदरवाइज वो कज़्ज़ाब और झूठा रावी है। इमाम तिरमिज़ी ने खुद इसके ऊपर जरा की है कि यह रवायत जाली है, और उसने डटाई के साथ अपने हक में इस्तेमाल की। तक़रीबुत तहज़ीब के अंदर इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने बाकायदा इमाम अहमद बिन हंबल का कौल सही सनद से नकल किया है कि वो कहते थे कि मोहम्मद बिन ज़ियाद कज़्ज़ाब रावी है, ये हदीसें घड़ता था। ये तिरमिज़ी की रवायत सिर्फ ज़ईफ नहीं है, घड़ी हुई रवायत है, और डटाई के साथ। ये अक्सर आप देखते हैं ना, नासबी जितने हैं, बरेलवियों में हो, देवबंदियों में, अहले हदीस में, ये अपने मिंबरों से ये रवायत बयान करते हैं, हालांकि उसके साथ लिखा है ये जाली रवायत है, लेकिन इनकी जुर्रत नहीं कि ये बता दें। इसको उसने दलील बनाया कि ये तो नबी इस्लाम की सुन्नत है कि बद अकीदा है तो आपने उसका जनाजा नहीं पढ़ना। तो इससे साबित हुआ कि बद अकीदा के पीछे भी नमाजे जनाजा आपने नहीं पढ़ना। तो बद अकीदा वो जो इनके अकीदे के खिलाफ हो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये झूठ बांधा। दूसरी तरफ सही बुखारी में 695 नंबर हदीस है, खुद सैयदना उस्मान का कौल। ये हजरत उस्मान से मुतल्लिक झूठ बयान कर रहा है, और बुखारी शरीफ में हजरत उस्मान का फतवा मौजूद है। जब बलवाइयों ने उनको महसूर कर दिया उनके घर में, और वो मस्जिद तक नमाज के लिए नहीं आ सकते थे, मस्जिद के ऊपर कब्जा कर लिया उन्होंने। सिर्फ जुमे के दिन एक रिलैक्सेशन वाला मामला होता था कि हजरत अली आके जुमा पढ़ा लेते थे। बुखारी में तो नहीं मौजूद, सुनन कुबरा अल बैहकी में मौजूद है। बाज नासबियों ने वो पेश किया कि फितनों का इमाम हजरत उस्मान ने हजरत अली को कहा है, नाउज़ु बिल्लाह। भाई वो जो सुनन कुबरा अल बैहकी में रवायत है वो जुमे की नमाज से मुतल्लिक है, जो ओपनली गैदरिंग थी उसमें वो अलाउ करते थे कि ठीक है मेंबर पे हजरत अली आ जाए, क्योंकि हजरत अली के ऊपर वो मुत्तफिक थे, चाहे हजरत उस्मान के साथी हो या उनके मुखालफीन। बुखारी में 5 वक्ता नमाज का जिक्र है। एक सहाबी हाजिर होते हैं सैयदना उस्मान के पास और कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे इमाम तो हैं आप, लेकिन मस्जिद पे फितनों के इमाम का कब्जा है,
ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ بھئی سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی دین نہیں جانتا تھا، ان کی تو خلافت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، ان سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں پہنچی ان کے مخالفین کی طرف سے. اس کے باوجود ان کی للہیت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، نیکیوں میں ان کا ساتھ دو. کن کا؟ سیدنا عثمان نے اپنے مخالفین کا ذکر کیا، لیکن برائی میں ان سے الگ رہو. وہی جو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. قربان جائیں، امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. کس کا فتویٰ ہے؟ سیدنا عثمان کا. اور یہ باپا جانی کے جو مفتی خاص ہیں سمر عباس قادری، ان کے لیے تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے. ہمارے نزدیک وہ مسلمان تھے، ان میں صحابہ بھی شامل تھے، پولیٹیکل اختلاف تھا. ہم حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طریقے سے حضرت علی کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے جمل صفین نہروان میں، ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن ان کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے، تو پھر حضرت عثمان نے یہ کہنا تھا یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو. یہ خود حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ وہ مسلمان تھے. اور دوسرا، انہوں نے باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست کہا، جبکہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. کبھی کوئی نام رکھتے ہیں، کبھی کوئی نام رکھتے ہیں، جی گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت. یار حضرت عثمان کے مخالفین آپ کی نظر میں تو گستاخ صحابہ ہیں، اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو. پھر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں خوارج سے متعلق جب پوچھا گیا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا یہ کافر ہے، انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے، یہ تو کفر سے نفرت کرنے والے ہیں. ان کو یہ گمان ہوا کہ میں کفر میں مبتلا ہوا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ گئے. یار کتنا جگر ہے مولا علی کا، اپنے مخالفین کے لیے بھی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ انہیں تعویل کی غلطی لگی ہے. پوچھا گیا منافقین ہے، فرمایا منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، قرآن میں آیا. منافق یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تیسری کیٹیگری پھر کون سی بچتی ہے؟ مسلمان. اور وہی مولا علی نے بات کی کہ یہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جس نے ہم سے پولیٹیکلی بغاوت کی ہے. دیٹس آل. لوگ پوچھتے ہیں جی انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ جی خوارج کے جنازے مولا علی نے پڑھائے. بھئی مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، پہلے خوارج کو کافر ثابت کرو پھر اگلی بات کرو. مولا علی خود انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہ وہ کافر ہیں نہ وہ منافق ہیں، تو مسلمان ہوئے. ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا. کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے، ان سب کا جنازہ کس کس بندے نے پڑھایا؟ کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ مسلمان تھے، جنازہ ہوا تھا، کسی نے پڑھایا ہوگا. پھر سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، یہ ہمیں سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب بھی دیں گے، اور اذان کے جواب میں نماز پڑھنا بھی پریکٹیکلی شامل ہے. البتہ اگر یہ ہمیں مسلمانوں کے قتل کی طرف بلائیں گے پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. صحابہ کرام کا تو یہ ایٹیچیوڈ تھا. اور یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. اور یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے، علماء عرب کے بھی فتوے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. صرف بریلوی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے ماننے والے ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. جبکہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ جو بھی اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، چاہے اس میں کیسی ہی خرابی کیوں نہ موجود ہو، جب تک آپ اسے کافر نہیں ڈکلیئر کرتے، جس طرح کہ ہم نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے، قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. حنفی قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، البتہ حنفی بریلویوں اور حنفی دیوبندیوں کے پیچھے ہو جائے گی. یہ وہی اسٹائل ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا احکام شریعت میں، کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ مرتد واجب القتل ہیں.
البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے. ان کو میری زبان سمجھ آتی ہے. تو یہ جو اس نے اعتراض کیا تھا اس کے اوپر میرا اتنا جواب ہی کافی ہے.